اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال علی ابن الحسین علیہم السلام انت عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ۔ ناظرین محترم، کربلا کے اس عظیم حادثے میں دو ہستیوں کے بارے میں اگر ذکر نہ کریں تو جفا ہے، اور عصر عاشور تک ہم جس ہستی کا ذکر کرتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے وہ مشکلات اور وہ مصائب اور وہ پیغامات جو آپ نے اس عظیم تحریک کے ذریعے تا قیام قیامت امت محمدی کو دے دیا، ان تمام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اور عصر عاشور کے بعد اس انقلاب کو زندہ رکھنے کے لیے جن ہستیوں نے اپنا کردار ادا کیا ان کا بھی تذکرہ نہ ہو تو جفا ہے۔ کسی بھی تحریک، کسی بھی انقلاب اور کسی بھی قیام کے لیے جب تک قربانی دینے والوں کی قربانی کو دنیا تک پہنچانے والا کوئی پیام رسان اگر صحیح نہ ملے تو ممکن ہے وہ قیام اور وہ تحریک لوگوں کے اذہان سے بھی اوجھل ہو، تاریخ سے بھی اسے حذف کیا جائے اور وہ تحریف کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن کربلا کے اس عظیم تحریک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اس طرح سے اس قیام کو تا قیام قیامت ہمیشہ کے لیے زندہ و جاویدان رکھنے کے لیے نہ فقط عصر عاشور تک پروگرام بنایا، بلکہ عصر عاشوراء کے بعد تا قیام قیامت یہ تحریک اور اس عظیم نہضت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی آپ نے بندوبست کیا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال بھی اپنے ان اشعار میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حدیث عشق دبا بس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ کربلا کے اس عشق کی داستان میں دو ہستیوں نے اپنے عشق کا جو کارنامہ ہے وہ انجام دیا۔ ایک حسین ابن علی نے اپنے اس الہی ذمہ داری کو تا عصر عاشوراء بطور تام اور کامل ادا کر دیا۔ اس طرح سے آپ نے اس عظیم داستان کو رقم کی، عشق کی اس لازوال بے نظیر داستان کو اس طرح سے رقم کی۔ ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور عصر عاشور کے بعد دوسرا جو کردار ہے اس تحریک کو بچانے والا، اس تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے جو ہستیاں ہیں، ان میں امام سجاد علیہ السلام، حضرت زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما ہیں۔ یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ زینب سلام اللہ علیہا کی ہمیں کما حقہ، ابھی ہم حضرت زینب کی ہمیں کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہے۔ علامہ مامقانی اپنی کتاب تنقیح المقال میں جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی پر گفتگو کرنے آ جاتی ہے،
ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس وقت اس طرح سے اس عظیم بی بی کا نام لیتے ہیں، الزینب بنت علی وما ادراک ما الزینب، اور تمہیں کیا معلوم کہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کون سی ہستی ہے، کس مقام پر آپ فائز تھیں۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو رسول خدا کے حکم پر آپ کو جو ہے اپنے گود میں آپ کو اٹھا لیتا ہے رسول خدا، اور آپ کے حکم سے آپ کے لیے یہ لقب دیتا ہے، یہ عقیلۃ بنی ہاشم۔ عقیلہ یہ لفظ عقیلہ جو ہے یہ مشترک ہے صفت مبالغہ اور افعل التفضیل، صفت مشبہہ اور صیغہ مبالغہ کے درمیان، اور عقیل بروزن فعیل ہے جو کسی صفت کا کسی شے میں ثابت اور پائیداری کے ساتھ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صفت سے کہ عقل، درایت اور شعور تام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھی، اور وہ بھی ثابت پائیدار، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس لقب سے نوازا۔ آپ نے اس عظیم ہستی کو گود میں اٹھا کر لوگوں کو اور امت محمدی کو، اصحاب کو ایک خاص وصیت کی کہ اس بیٹی کی حرمت کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ یہ میری بیٹی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے زیادہ شباہت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، پس اس عظیم ہستی کو جاننے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ دیکھیں ایک عام انسان کے بارے میں روان شناس اور ماہر نفسیات اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی پرسنالائٹی اور اس کی شخصیت جو ہے کے لیے 3 عنصر شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے ایک وراثت کامل اور پاک وراثت اسے مل جائے۔ اور آج آپ دیکھیں تو ایک بحث ہے اس میں وراثت کے حوالے سے، جسے نیچر سے تعبیر کیا کرتے ہیں سائیکالوجسٹ۔ نیچر مہم ہے یا نرچر مہم ہے؟ نیچر سے مراد وہی طبیعت، وہی وراثت جو ماں باپ، والدین، دادا، خاندان، حسب نسب کے ذریعے سے، جو انسان کی جنس کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں وہ صفات۔ آیا انسان کے ایک کمال کے لیے، اس کی تربیت، اس کے رشد اور اس کی شخصیت بننے کے لیے آیا نیچر مہم ہے یا نرچر مہم ہے؟ نیچر سے مراد تربیت ہے، ماحول، محیط، اور اس کی تربیت مربی کے ذریعے سے اگر اس کی تربیت ہو، یہ زیادہ مہم ہے، یا نہیں وہی وراثت نیچر مہم ہے؟ اس میں کافی بحث ہے، آپ تحقیق کریں تو آپ کو علم ہوگا۔ ماہر نفسیات ایک بعض نیچر کو، وراثت کو بڑا عامل سمجھتے ہیں، بعض تربیت کو بڑی عامل سمجھتے ہیں، لیکن اسلام بھی اپنا نقطۂ نظر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ 3 چیزیں مہم ہیں۔ وراثت بھی ایک مہم چیز ہے انسان کی رشد اور کمال اور اس کی شخصیت کے پروان چڑھنے میں، اس کی شخصیت بننے کے لیے وراثت، نیچر بہت ضروری چیز ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ نرچر بھی ضروری ہے، اس کی تربیت، اسے بہترین مربی ملے۔ اگر اسے بہترین مربی نہ ملے، والدین اس کی صحیح تربیت نہ کرے، تو یہ بھی عامل ہیں کہ وہ وراثت اگر صحیح بھی ملے، پاک بھی اسے وراثت ملے، بہترین جنس کے ذریعے اس تک اس کی نسل منتقل ہو گئی ہو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 100% یہ عامل اثر نہیں کرتا جب تک یہ 3 چیزیں مرکب نہ ہو۔ اور تیسری چیز محیط ہے، کہ جس محیط میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، دوست کا انتخاب، سکول میں اساتذہ، معلم، اور کس ماحول میں اس کی تربیت ہوتی ہے، کس ماحول میں یہ پلتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یہ 3 چیزیں مہم ہیں انسان کی شخصیت اور رشد اور کمال تک پہنچانے کے لیے۔ تب جا کر اس کی صحیح معنوں میں وہ کمال اور سعادت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی پرسنالٹی اور شخصیت بن جاتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مثال ایسی بہت ساری ملتے ہیں کہ وراثت کے حوالے سے بعض
اس کو صحیح وراثت نہیں ملی، لیکن تربیت کچھ ایسے ملے، مربی کچھ ایسے ملے کہ اس کو ایسے باکمال اس کی تربیت کی، اس کی شخصیت بن جاتی ہے اور تاریخ میں بن گئی۔ اور بعض دفعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی تربیت اسے صحیح نہیں ملتی ہے، لیکن اس کی وراثت بہترین وراثت ہے۔ جیسے میں مثال دیتا جاؤں، حنظلہ جو غسیل الملائکہ جسے پیغمبر نے لقب دیا، جنگ احد سے ایک رات پہلے اس کی شادی ہوتی ہے، شب زفاف، اور اس کے بعد رسول خدا کے حکم سے جنگ احد میں شرکت کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کے لیے فرشتے غسل دیں گے، لیکن اس کے لیے جو وراثت ملی ہے اس کے باپ دادا کو اگر آپ دیکھیں، باپ کو دیکھیں تو رسول خدا کے ساتھ اس کا رفتار اچھا نہیں ہے، تو وراثت صحیح نہیں ملی، نیچر اس کا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی تربیت، ماحول کچھ اسے ایسے ملے کہ رسول خدا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا بیٹے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو واقعہ حرہ اس میں اس نے قیام کیا یزید کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف۔ اور اسی طرح اگر آپ مثال دیں تو محمد ابن ابی بکر کی مثال آپ دیکھیں، اس کے لیے تربیت کچھ ایسے ملی کہ امام وقت امام علی علیہ السلام جیسے انسان کی تربیت مل جاتی ہے، اور وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ حق کے ساتھ رہ کر اس نے اپنی جان حق پر قربان کر دی۔ یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں، لیکن ہماری اصل بحث حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ان تینوں عاملوں کے ساتھ مقایسہ کریں، سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں وراثت جو نیچر آپ کو ملی ہے، کس انسان کو ایسا مل سکتا ہے؟ جو وراثت آپ کو ملی ہے وہ زیارات میں اگر آپ مطالعہ کریں تو ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کے بارے میں ہیں کہ اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، پاک سلبوں کے ذریعے سے یہ نسل منتقل ہو جاتی ہے اور پاک ارحام میں جاتی ہے، اور پاک ارحام میں منتقل ہو کر ایسی ایسی ہستیاں جنم لیتی ہے۔ تو حضرت زینب کی وراثت میں کون خدشہ ظاہر کر سکتا ہے؟ کس میں یہ جرأت ہے کہ یہ کہے، یہ اشکال کرے کہ نعوذ باللہ ان کے وراثت میں ہم اشکال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسلاب الشامخہ ارحام المطہرہ کے مالک ہیں علی ابن ابی طالب، قسیم النار والجانہ، ایمان کل ان کی بیٹی ہے، صاحبزادی ہے۔ اور جس ہستی کی بطن مبارک سے آپ کی ولادت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا؟ سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ جب آپ رسول خدا کی خدمت میں آتی تو رسول خدا اپنے جگہ سے بلند ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، آپ کی استقبال کرتے، اپنے عبا کو بچھاتے اور ایک قدم آگے جا کر آپ کی استقبال کرتے۔ 6 مہینے تک رسول خدا اس گھر پر سلام و درود بھیجتے ہیں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ تو ان کی وراثت کے بارے میں ہم گفتگو کریں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز تھی تربیت، مربی، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ واحد ہستی ہے جسے 7 معصوم ہستیوں کی تربیت ملی۔ سب سے پہلے آپ کا مربی رسول خدا جسے آپ نے درک کیا، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو آپ نے درک کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مدینۃ العلم کو درک کیا، باب علم کو آپ نے درک کیا۔ اس کے بعد سیدۃ نساء العالمین کو آپ نے درک کی۔ امام حسن مجتبی جو آپ کا بڑا بھائی ہے، ان جو وقت کا امام ہے، معصوم ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، یہ آپ کو مربی کی شکل میں ملے۔ اور اس کے بعد اپنا بھائی، عزیز ترین بھائی امام حسین جو امام وقت ہے، ان کی حفاظت کی خاطر ان کے ساتھ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے آپ مدینے سے نکلے۔ تو امام عصر اور امام وقت امام حسین جیسے مربی آپ کو ملے۔ اور اس کے بعد کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو امام سجاد جیسے عظیم ہستی بعنوان مربی آپ کے ساتھ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ نے درک کیا۔
تو کون ہے جس کے لیے 7 معصوم انسان بعنوان مربی ملے ہوں، جن کو درک کیے ہوں، ان کے آغوش میں آپ نے تربیت پائی ہے؟ تو ان کی تربیت کے بارے میں کیا ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور ماحول کے بعد جو محیط ہے، تیسری چیز محیط جو آپ کو ملی ہے کسی اور کو مل سکتا ہے۔ آپ کو ایک ایسا ماحول اور محیط ملی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ایسے گھرانے میں آپ کی تربیت ہو گئی جو پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، جہاں پر آئے تطہیر نازل ہوتی ہیں، جہاں پہ اہل کساں ہیں، اور جہاں پہ سورہ حل عطا کی آیات نازل ہو جاتی ہیں، جہاں پر فرشتے درود و سلام بھیج کر آتے ہیں، اور وقت کا جو رسول ہے، جو پیغمبر ہیں، وہ اس در پر 6 مہینہ، بعض روایتوں کے مطابق، بعض کے مطابق 9 مہینے تک نماز فجر سے پہلے آ کر سلام و درود بھیجتے ہیں۔ اس ماحول میں آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ بس بنابراین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، ان کے جو مقام اور منزلت ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ناقص علم کے باوجود ہم کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں۔ حضرت سید السجاد نے آپ کے بارے میں فرمایا، میرے پھوپھی آپ عالمہ ہیں، لیکن آپ کو سکھانے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں، درک کرتے ہیں، بابصیرت ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت کا امام ہے اور امام آپ کو سند دے رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں صحیح معانی میں، صحیح معنوں میں امام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہو کر، معرفت حاصل کر کے ان کے جو پیغامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔